بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیڑی گمرائی ہے اگر زمانہ جاہلیت دا مطالعہ کرو تاریخ عرب بازار اوقات ہے، بازار ظلم اجنا ہے۔ ہاں شراب و کباب دیا محفلن ملے شراب عام پیتی ویندی ہے۔ ایک مرد کئی گھر کئی عورتن، ایک عورت کئی مردہ نال تعلقات ہیں۔ جدا بچہ پیدا ہو جائے 8-10 دعوے دار ہونے جو میرا بچہ ہے، قیافہ شناس بلائے ویندن، تو دا سائنہ چکھیندہ بچہ ہے، قیافہ شناس جہاں تعین کرے ہو دے نال اس بچے نو منصوب کیتا ویندے۔ بازار اوقات بے حیائی دیا محفلوں دیا شراب و کباب ہوندے، حتیٰ کہ لوگ آزاد ذکر کر رہے ہوندے، بدکاریاں دا ذکر فخر نال کر دیں، بد اخلاقیاں دا ذکر فخر نال کر دیں۔ پورے عرب دیا بد کردار عورتاں بازار اوقات اور ظلم خیمے لا کے انہاں تے اپنے جھنڈے نصب کریں دیا، جھنڈے ویک کے لوگاں نو پتہ لگ ویندے فلاں فائشہ تے رقاصہ تے بدکار اس بیلے چ پہنچی ہوئی ہے۔ اگر توجہ چ بیٹھے ہو یہ ہاں زمانہ جاہلیت، لیکن میں آدھا اس زمانہ جاہلیت چی آپ اندازہ لا زہرا دا بابا امین ہا، زہرا دی ماں طاہرہ ہائی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانہ جاہلیت بھی جدو شراب فخر سمجھی ویندی ہے، جدا کھوپڑی شراب پیونا انتقام سمجھا ویندے، جدا بدکماش عورتاں اپنے خیمے تے جھنڈے نصب کر دیا، جدا تاریخی عرب جھنڈیاں والیاں مشہور ہن، جدا عورت نو غلام سمجھا ویندے، جدا جسم فروشی فخر ہائی، جدا جھوٹ اور دغا بازی فخر ہائی، قیافہ شناس بچیاں دا تعین کر دے ہن۔ اللہ رے عظمت اہل بیت جملہ کیا اس وقت بھی زہرا دا بابا صادق ہا، اس معاشرے چی زہرا دی اماں طاہرہ ہائی۔ کتنا بلند کردار ہے، کتنی بلند شان ہے، کیا کردار دی پاکیزگی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلے زمانہ جاہلیت اجران والے لوگ اور ایسے معاشرے سردار انبیاء نے اپنا کردار دنیا دے سامنے پیش کیا، اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنی دیانت، اپنی راست گوئی، قول و فعل دی ہم آہنگی، اور سب تو بڑھ کے مخلوق خدا دی ہمدردی، لوگاں دی آخرت دی فکر، بدترین دشمن نہیں بد دعا نہیں کی تھی۔ دو روایات عرض کرنا چاہنا، طائفی زخمی ہیں، بنو ثقیف اور بنو حوازن، سر تو لے کے پیرہ تائی زخمی، نالین خون نال بھر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ دے باغج بیٹھے، غلام آئے انگوران دا خوشہ گچھا ہدیہ پیش کیتا۔ پیغمبر اعظم فرمائے میرے کول بیٹھ کے میری بات سن، میرے نال گفتگو کر، پھر تیرا ہدیہ قبول کرے سا۔ حضرت کول بیٹھ کے پوچھیا مسموک نام کیا ہے؟ اسمی عداس، میرا نام عداس ہے۔ تیرا وطن کیڑے؟ آدھے نینوا۔ سردار انبیاء بیٹھے آدھے ہائیں اے تا میرے بھائی اللہ دے نبی جناب یونس علیہ السلام دا وطن نہیں؟ ہاں جناب یونس دا وطن۔ تو قوم یونس دا فرد ہے؟ جی عبد خدا میں قوم یونس دا فرد ہوں۔ موالیان حیدر قرار میرے محترم سامعین تاریخہ دیے، فخر یونس نے زبان وحی تو سیرت یونس علیہ السلام بیان فرمائیے۔ جناب یونس علیہ السلام دا زمانہ، جناب یونس علیہ السلام دا پیغام، جناب یونس علیہ السلام دی قوم دے حالات، یہ عداس حیران ہو کے سندہ رہے، حیرت دے عالم جادہ ہے عبد خدا جناب یونس علیہ السلام دا زمانہ انج بیٹھے بیان کریں دے ہو جی میں اس زمانے تو سا خود زندگی بسر کیتی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھ سکتا جو ہو کون؟ روایت دا خلاصہ میں اپنے الفاظ انج بیان کر رہے ہو جی میں جناب یونس علیہ السلام دے زمانے زندگی بسر کیتی ہوئے۔ یہ فرماؤ جو ہو کون؟ اس وقت میرے آقا فرمائے دے نو یونسا، میں فخر یونسا، وہ اللہ دا نبی ہاں، میں سردار انبیاء ہاں۔ فرمایا اس سے پیغام دی تکمیل واسطے اللہ میں نو بھیجے، جڑا پیغام میرے بھائی جناب یونس علیہ السلام لے کے آیا ہے، فوراً سر جھکا کے بیٹھا دے، مولا میں نو اپنے دین دا کلمہ پڑھا۔ عداس کلمہ پڑھے،
ہن ذرا گل غور نہ سننا، مبلغ اعظم سردار انبیاء سر تو لے کے پیراں تائی زخمی، نالین خون نال بھر گئے، ایک بندے کلمہ پڑھے، ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے، زخمی زہرا دا بابا بیٹھے دین، میرا کریم اللہ طائف آیا، پتھر جھلیں توڑے زخمی ہویا، لیکن تیرا شکر ہے تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو تا بچ گئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا مولا میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو بچ گئے۔ سردار نہیں بنو سقیف اور حوازن دا، غلام ہے، اللہ جانے کہیں جنگ گرفتار ہو کے آئے، یا کہیں منڈی فروخت ہو کے آئے، یا مقروض ہاں، غلام کلمہ پڑھے، حمد خدا بیٹھے کریں گے۔ تبلیغ اتنا آسان کام نہیں، اور ساڑھا خیال ہوتا ہے ایک مجلس دے بعد ماحول بدل جائے، ایک جلسے دے بعد انقلاب آ جائے، چند خطبات جمعہ دے بعد ہر بندہ واجبات دا پابند ہو جائے، نہ میرے محترم، نوح جیا نبی 950 سال تبلیغ کرے، 80 بندے کلمہ پڑھ دیں، مبلغ اعظم زہرا دا بابا سر تو لے کے پیرا تائی زخمی، بندے ایک کلمہ پڑھے، حمد خدا بیٹھے کریں گے۔ اور اس واسطے سردار انبیاء دے جملے یا علی تیری وجہ تو ایک بندے دا ہدایت پا ونجنا دنیا معافی ہاتھوں بہتر ہے، زیادہ دی بات ہی نہیں، ایک بندہ ہدایت پا جائے، تھوڑی وجہ تو ایک بندہ توبہ کر جائے، واجبات دا پابند ہو جائے، دین اسلام تو عمل کرے، فرمایا جتنیاں چیزاں تے سورج چمک دے انہاں ساریاں چیزاں تو بہتر ہے، تھوڑی وجہ تو ایک بندے دا ہدایت پا ونجنا۔ ایک اداس کلمہ پڑھے، زخمی نبی شکر بیٹھے کریں دے، ہن اللہ نے ملائکہ نو بھیجے، زمین دا موکل فرشتہ دے، مولا حکم کرو زمین پھٹ جاوے، طائف والے زندہ دفن ہو جاویں، پہاڑ دا فرشتہ دے، مولا حکم کرو پہاڑ الٹا دے، وہاں نشان مٹ جائے، بارش دا فرشتہ دے، مولا حکم کرو اتنی بارش ہوئے طوفان نوح دی یاد تازہ ہو جائے، ہواواں دا فرشتہ دے، مولا اجازت دے اتنی ہوا چلے عاد و سمود دی طرح نام و نشان مٹ جائے، سارے ملائکہ نو واپس بھیج کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مصداق پیغمبر بیٹھے دین، میرا کریم اللہ انہاں تے عذاب بھیجنا ہا، مینوں رحمت بنا کے کیوں بھیجئی؟ میرا مالک انہاں تے عذاب بھیجنا ہا، مینوں رحمت بنا کے کیوں بھیجئی؟ صرف اتنا نہیں، دعا بیٹھے منگ دین، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرا مالک انہاں نو ہدایت عطا فرما، یہ جان دے جو نہیں جو میں ہاں کون۔ بد دعا نہیں کی تھی پیغمبر اعظم نے، عہد زخمی ہیں، دندان مبارک شہید، بس آخری جملہ ایک پیغام، دندان مبارک شہید، لبہائے مبارک زخمی، رخ انور خون تر ہے، مگر غزوہ احد دران احد پہاڑ نال پشت لا کے بیٹھے دین، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، میرا مالک انہاں دے گناہ معاف فرما، اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کہوں۔ دشمن واسطے ہی دعا، نماز شب دے سجدے اچ راویہ دے میں ڈٹھے پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے محسوس ہو رہے ہیں جو حضرت دے آنسو زمین تے گر رہے ہیں، آدھیں جدہ میں قریب پہنچیا نا میں آکھے پتہ کرا حالت سجدہ کیڑی دعا پہ منگ دیں سردار انبیاء، آدھیں میں قریب ہویا ہکو دعائی، میرے اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما۔ میرے محترم سامعین، جڑا نبی زخمی حالت جو نہیں بھلے، جڑے نبی نماز شب دے سجدے چ نہیں بھلے، تو تے میں اپنے گریبان جھاتی پائیے، اسا اس نبی دے امتی ہون دا کتنا حق ادا کیتا ہے۔ کیا میری تجارت، میری معیشت، میری زراعت، میری ثقافت، میری معاشرت، میری تجارت، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی کیا سیرت پیغمبر دے مطابق ہے؟
کیا حلال و حرام دی پابندی؟ میں ایک جملہ آکھے بڑا معروف ہویا، بہت دور دور تک جتھے جائیے کتنے غیر شیعہ حضرات بھی مل دین، کالجز، یونیورسٹی، ایئرپورٹاں دنیا دے جس حصے ودے ہوئی ہے، وہ جی یہ تو سا جملہ آکھائی۔ خدا جانے کسی سیرت دے موقع تے میں جملہ آکھا، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں نمازی نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں حافظ قرآن نہ ہوئے۔ شیعہ سنی دی بات نہیں، امت مسلمان دی بات ہے، پاکستان دی بات۔ کوئی گھر ایسا نہیں جائیں قاری نہیں، حافظ نہیں، نعت خان نہیں، مجلس پڑھن والا نہیں، جس گھر نعت خانی نہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جائیں مجلس نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں سیرت پروگرام نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جسے حاجی نہ ہوئے، زوار نہ ہوئے، مگر 1 کلو دودھ خالص نہیں لبدا۔ اللہ جانے وقت مسلمان کس تو آدن؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اعظم نے 4 مقامات تے حدیث تے جملے، لا یؤمن احدکم، توڑے جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا جملہ فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے 4 مقامات تے حدیث تے جملے، لا یؤمن احدکم، توڑے جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا جملہ فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ خود چاہنے میری غیبت کوئی نہ کرے، تو بھی کسی دی نہ کر۔ خود چاہنے جو تیرے نال دھوکہ کوئی نہ کرے، تو بھی کسی نال دھوکہ نہ کر۔ خود چاہنے تیری عزت ناموس تے کوئی حملہ نہ کرے، تو بھی کسی دی عزت دا ڈاکو نہ بن۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات تابعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں نبی لے کے آیا ہوں۔ اور تیسرا پیغمبر اعظم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون، یہاں تک کہ میں اس کو پیارا ہو جاؤں، من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں نبی اسے محبوب نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے جناب۔ اور میرے محترم سامعین، آکھے ایک صحابی نے پیغمبر کی خدمت عرض کی تے مولا سوائے میرے نفس دے مینوں اپنی جان تے ہر شے تو تسا پیارے ہو۔ پیغمبر اعظم دے سامنے آکھا میرے اپنے نفس تو چھوڑ کے باقی میری اولاد، میرا مال، کائنات تو پیارے۔ فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے جناب۔ فرمایا مومن واسطے شرط ہے جس تو میں اپنی جان تو بھی پیارا ہو جا۔ ایک آیت مبارکہ سے ترجمہ عرض کرنا چاہنا، اور ائمہ تفسیر نے بہت بڑے بڑے یعنی بزرگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تو زیادہ خوفناک آیت قرآن وچ کوئی نہیں اگر انسان اپنے کردار نو دیکھے۔ سیرت پیغمبر دے حوالہ سورہ توبہ آیت نمبر 24، کل میرا نبی کہہ دے ان کھانا آباؤکم، اگر تمہارے والدین ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم کما کما کے اکٹھا کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر اور رہائشیں اور محل جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ
اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، گل ذرا غور نال سن سو، کیا کیا؟ ماں باپ، اولاد، بھائی، خاندان، بیویاں، مال، تجارت، گھر اور کوٹھیاں، 8 چیزاں بیان فرمائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ سے گھر زیادہ محبوب ہے، یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہیں گھر زیادہ پیارا ہے، تجارت زیادہ پیاری ہے، قبیلہ زیادہ پیارا ہے، خاندان زیادہ پیارا ہے، تو کیا فرمایا؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر ٹھہر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، ٹھہر جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ایک شخص تے حج واجب ہے اور نہیں کردا، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص تے خمس و زکوٰۃ واجب ہے اور ادا نہیں کردا، کیا وہ دولت نو اللہ اور اللہ دے رسول تو زیادہ پیارا نہیں سمجھ رہا؟ ایک شخص تے بہن اور بیٹی دا جائیداد وچ حصہ ہے، دیون واسطے تیار نہیں، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک انسان دین دا مذاق اڑدا ویکھ رہے مگر روکن واسطے تیار نہیں، میری تجارت چلی جاسی، میری سیاست چلی جاسی، میں حق بات کرا، میں نو قبیلہ چھوڑ ویسی، میں نو بھائی چھوڑ ویسے، میں نو برادری چھوڑ ویسی، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ اس واسطے علماء نے فرمایا انتہائی خوفناک اور خوف زدہ کرن والی آیت مبارکہ، فرمایا اگر اولاد، بیویاں، بیٹے، ماں باپ، مال، تجارت، گھر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ۔ کس کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ کب وہ اپنا حکم لے کے آتا ہے۔ اتھے امر تو مراد ہے انتقام، عذاب، آزمائش۔ اور یہ وجہ میرے محترم، مینوں اپنی فکر ہے، اپنی ذات دی فکر ہے، دین پامال ہوندا رہے، حلال نو حرام آکھیا جا رہے، آکھدے روین، حرام نو حلال کیتا جا رہے، ممبر آل محمد تے خون نو پاک ثابت کیتا جا رہے، میں خاموش ہاں، میری یہ مجلسہ نہ رک جامن، میں خاموش ہاں، میری تجارت نہ چلی جائے، میں خاموش ہاں، میں نو ووٹ نہ مل سن، میں نو برادری نہ چھوڑ جائے، میں خاموش ہاں، میرے کو لو گھر نہ چلا جائے۔ فتربصوا، انتظار کرو۔ میرا نبی ان سے کہہ دے اگر یہ ساری چیزیں ان کو دین سے زیادہ پیاری ہیں، خدا سے زیادہ پیاری ہیں، خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد خدا سے زیادہ پیاری ہیں، ان سے کہہ دے، خالق کہہ رہے تربصوا، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ کب آتا ہے اللہ کا امر، کب اللہ اپنا حکم لے کے آتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرا نبی ان کو بتا دو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب کرتا۔ اور اپنے اپنے گریبان جھاتی پائیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟